الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. تو ریڈی ہیں آج پڑھنے کے لیے؟ کیا پڑھنا ہے اور چیپٹر کون سا ہے؟ اتنا لمبا ہے؟ چلیے یہ تو ہم نے پورا نہیں کر لیا. ہاں تو آج ہم پھر صبر کے بارے میں پڑھیں، کیونکہ میں تو صبر کے اوپر تیاری کر کے آئی ہوں. تو صبر پڑھنے کی چیز ہے یا کرنے کی؟ کرنے کی چیز ہے. اور صبر کب کیا جاتا ہے؟ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے. لیکن ہمارے ہاں عام طور پر صبر کا معنی کیا لیا جاتا ہے؟ کہ جب مصیبتیں زیادہ ہو جائیں، تکلیفیں زیادہ ہو جائیں اور کوئی علاج نہ بن پائے تو انتہائی مایوسی کے وقت پھر بے بس ہو کے بیٹھ جانا اور کچھ نہ کرنا، یہ صبر ہے. ایسے ہی ہوتا ہے صبر. تو چلیے دیکھتے ہیں صبر کیا ہوتا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اس کے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. تو اس آیت میں صبر اور نماز دونوں کی اہمیت کا ذکر ہے، اور مومن کی زندگی میں یہ دونوں باتیں بڑی ضروری ہیں. یعنی انسان کو اس زندگی کے سفر میں مصیبتوں کو برداشت کرنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد لینی چاہیے. انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا آرام اور راحت کی حالت ہوتی ہے یا پھر تکلیف اور پریشانی کی حالت ہوتی ہے. تو جب کوئی نعمت ملے تو کیا کریں؟ شکر ادا کریں. اور جب کوئی تکلیف آئے تو کیا کریں؟ صبر کریں. تو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کس کو خطاب ہے؟ ایمان والوں. وہ کون ہے؟ کہاں رہتے ہیں؟ ہم ہیں. تو پھر ہمیں جب پکارا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ توجہ سے بات سننی چاہیے کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے. اتنے خوبصورت الفاظ میں ہمیں پکارا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے. آپ دیکھیے
ایمان جو ہے نا یہ بڑی قیمتی چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے۔ یہ نہیں کہا اے لوگو جو بڑے مالدار ہو یا بہت پڑھے لکھے ہو یا غم زدہ ہو، یا یعنی کسی بھی اور خطاب سے نہیں، جن چیزوں پر لوگ فخر کرتے ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا، ایمان کا ذکر کیا گیا۔ تو ایمان ہمارے لیے سب سے بڑی قیمتی دولت ہے، اور ہمارے لیے سب سے زیادہ آنر کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اور جب بھی کبھی خیال آئے کہ آپ کون ہیں، کوئی پوچھے تو اپنے دل میں کیا سوچیں کہ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے اندر ہم اسلام پر ہیں، نہ کہ اس پر ہمیں کوئی شرمندگی ہو اور پریشانی ہو۔ تو ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ استعینو، مدد لو، مدد مانگو، مدد طلب کرو۔ لیکن جب انسان کسی پریشانی میں ہوتا ہے اور مدد طلب کرتا ہے تو عموماً ہمارا کیا انداز ہوتا ہے مدد لینے کا کسی سے یا مانگنے کا؟ یعنی آپ کو کوئی تکلیف پہنچی اور آپ اس تکلیف سے خود نہیں نکل پا رہے، آپ کو کسی کی مدد چاہیے، تو کیسے مدد مانگتے ہیں آپ؟ چیخ چلا کے، کبھی رو کے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر پیاس بھی لگی ہو تو کسی سے پانی بھی مانگنا ہو تو اس میں بھی ہمارا پیاس کی وجہ سے موڈ خراب ہوا ہوتا ہے۔ تو ان سارے مقامات پر جہاں کہیں بھی ہمیں مدد کی ضرورت ہے، بندوں سے مدد کی ضرورت ہے، اللہ سے مدد کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو فائدہ دے گی وہ صبر ہے، اور دوسری چیز صلاۃ، جو اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ بڑا ہی عمدہ احساس ہوتا ہے جب انسان کوئی غلطی کر لے اور پھر اس کو اس غلطی کا احساس ہو جائے، اور وہ اس غلطی سے نکلنے کے لیے، اس کے بوجھ سے ہٹنے، اس کا بوجھ اپنے اوپر سے اتارنے کے لیے جب توبہ کرتا ہے، اور وہ چیز بھی اس کو بے چین کر رہی ہوتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پھر انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز میں اپنا ماتھا اور سر زمین پہ رکھ کے اللہ سے بخشش مانگتا ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اور آپ کا ماتھا زمین پہ ہوتا ہے کہ اللہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، مجھ سے قصور ہو گیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے مدد آتی ہے اللہ کی۔ تو پہلی چیز کیا ہے جو آپ کو اپنے قلب سے کرنی ہے؟ قلبی عمل ہے، صبر، اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ عملی طریقہ مدد لینے کا۔ تو صبر کا لفظی مطلب ہوتا ہے رک جانا، روکنا، یعنی جب کہا جاتا ہے نا میں نے فلاں چیز پر صبر کیا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس سے روک لیا، وہ کام نہیں کیا۔ تو ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہ کرنا، خود کو کنٹرول کرنا، تھامے رکھنا، ہر آنے والی تکلیف کو برداشت کر لینا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمے رہنا، یہ سب صبر کہلاتا ہے۔ تو صبر جو ہے مایوس ہونے کا نام نہیں، بلکہ ثابت قدم رہنے اور مسلسل کوشش کرنے کا نام ہے۔ یعنی صبر کا مطلب یہ نہیں کہ جب مصیبت زیادہ ہو جائے، تکلیف زیادہ ہو جائے اور کوئی علاج نہ ہو تو مایوسی کے عالم میں انسان بے دست و پا ہو کے بیٹھ جائے اور کچھ نہ کرے۔ تو کچھ نہ کرنا صبر نہیں کہلاتا۔ مشکل سے نکلنے کے لیے کوشش کرتے ہوئے زبان سے گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، یہ صبر ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا اور واویلا نہ کرنا، یہ صبر ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کسی کے غصہ دلانے پر کیا کرتا ہے؟ مشتعل ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ صبر کرنا ہے؟ نہیں۔ اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات سن لینا اور اس پر گلہ شکوہ نہ کرنا، مشتعل نہ ہونا۔ مشتعل ہونے کا معنی پتہ؟ اشتعال میں آنا۔ اشتعال کیا آتا ہے؟ کس سے ہے یہ لفظ؟ شعلے سے۔ شعلہ کیا ہوتا ہے؟ آگ نیچے جالی ہو تو شعلہ اوپر جا رہا ہوتا ہے نا،
تو غصے کی آگ دل میں ہوتی ہے اور شعلے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں یا آنکھوں سے نکل رہے ہوتے ہیں. تو جو شخص صبر کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صابر. اور ایک صبار بھی ہے، قرآن میں لفظ آتا ہے، اور صبور بھی آتا ہے. تو جو شخص ثابت قدمی کے ساتھ کسی چیز کا مقابلہ کرے وہ صبار کہلاتا ہے. پھر ہمت نہ ہارے، مایوس نہ ہو، جلد بازی نہ کرے، جذبات کے اندر اشتعال پیدا نہ ہونے دے. تو انتہائی جذباتی موقع پر انتہائی عقل مندی کا فیصلہ کرنا، یہ صبر ہوتا ہے. یعنی جذباتی مواقع پر عقل سے کام لینا صبر کہلاتا ہے. اور صبر کا تعلق صرف مصیبت سے نہیں ہوتا، نعمت کو پا کر بھی صبر کیا جاتا ہے. خوشی میں آپے سے باہر نہ ہونا، اللہ کی نافرمانی کے کام نہ کرنا، یہ بھی صبر ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس کچھ وقت فارغ ہو تو اپنے آپ کو لغو گفتگو سے، بیکار قسم کے سوشل میڈیا میں مصروف ہونے سے بچا کے رکھنا. سیل فون دل کی چاہت کے باوجود دور رکھنا اور اپنے کام پر توجہ رکھنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے. اللہ کی خاطر چپ ہو جانا. بعض مواقع پہ آپ کے پاس بہت باتیں ہوتی ہیں، آپ دوسرے کو بہت کچھ سنا سکتے ہیں، اپنے غیظ و غضب کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن آپ چپ ہو جاتے ہیں، یہ بھی صبر ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں اور ضرورت سے زیادہ ہیں تو اس وقت صبر کیسے کریں گے آپ؟ فضول چیزوں سے ہاتھ روک کر. تو صبر ایسی چیز ہے کہ جس کی ہمیں ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. بیماری میں خاص طور پر ضرورت ہوتی ہے. صبر کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں. صبر کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے. قرآن مجید میں تقریباً 92 دفعہ 92 ٹائمز صبر کا ذکر کیا گیا ہے. ہر طرح کی سچویشن میں صبر کرنا چاہیے، چاہے گھر ہو یا باہر ہو، مجلس ہو یا تنہائی ہو، غصہ ہو یا خوشی ہو، دین دنیا، ہر موقع پر، ہر معاملے میں. لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی تلقین کے باوجود لوگوں میں کتنے % صبر نظر آتا ہے آپ کو؟ 100%؟ 80%؟ 50%؟ کہیں تو رک جائیں. 5%؟ ہاں اچھا. عام طور پر آپ کو ہر طرف بھیانک منظر نظر آئیں گے، یعنی حتیٰ کہ خیر کے کام کرتے ہوئے بھی بے صبری ہے. یعنی غلط کام تو ہے ہی غلط، لیکن اچھا کام کرتے ہوئے بے صبری ہو جاتے ہیں ہم. مثلا نماز میں بے صبری کیا ہے؟ جلدی جلدی پڑھنا. یس. اسی طرح کھانے میں بے صبری کیا ہے؟ جلدی جلدی کھانا، جو ملا کھا جانا، بس بھوک لگی اب میں نے پرواہ نہیں کرنی یہ مجھے میری صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا، بس اب کیا کروں، اچھا لگ رہا کھا رہی ہوں، دیکھا جائے گا. پھر اسی طرح تعلقات میں بے صبری کہاں کہاں پائی جاتی ہے؟ تعلقات میں، میاں بیوی کے تعلقات میں کوئی بے صبری ہوتی؟ ساس بہو کے تعلقات میں، کسی بھی تعلق میں، کسی بھی رشتے میں. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کو صبر کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اگر اللہ کی مدد چاہیے نا تو پھر آپ صبر کریں. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ذہن ڈسٹرب ہونے سے بچ جائے گا، اور اگر آپ ڈسٹرب نہ ہو تو آپ کے سارے کام بہت اچھے اچھے ہوتے چلے جائیں گے. ڈسٹرب مائنڈ سے نہ آپ کا نماز میں دل لگتا ہے، بے چین دل کی وجہ سے نہ آپ کا پڑھائی میں دل لگتا ہے،
اضطراب اور بے چینی کی وجہ سے نہ آپ کو نیند آتی ہے اور نہ ہی آپ کوئی چیز صحیح طور پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کے برعکس جب صبر کرتا ہے انسان، عقل سے کام لیتا ہے، جلد بازی سے بچ جاتا ہے، دنیا میں بہت سارے فائدے ہیں۔ وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو کہ کامیابی صبر کے ساتھ ہے، اور آخرت میں جنت وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، وہ ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشم عطا کرے گا۔ تو صبر کرنا کس کے لیے چاہیے؟ اللہ کی خاطر کرنا چاہیے۔ اور کب کرنا چاہیے صبر؟ جب رو دھو کے چیخ چلا کے ساری باتیں کر کے کچھ نہ بچے کرنے کو تو پھر صبر کر لیں، نہیں، صدمے کی اول چوٹ پر۔ یس، اور صبر آتا کیسے ہے یہ بھی ذرا بتا دیجئے۔ صبر کرنے سے آتا ہے، یہ یاد رکھیے، صبر کرنے سے آتا ہے۔ من یتصبر یصبرہ اللہ، جو شخص صبر کرے گا اللہ اسے صبر عطا کرے گا، اور صبر کرنا اللہ کا حکم ہے۔ صبر مشکل کام ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یعنی صبر خود کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ صبر سے اچھے اور برے انسان کی درمیان تمیز کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المعارج آیت نمبر 19 سے 22، بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، سوائے نمازیوں کے۔ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مصلین جو ہوتے ہیں، صحیح نماز پڑھنے والے، ان کو صبر کرنا آتا ہے، وہ اپنی اس فطری کمزوری سے نکل آتے ہیں کہ مصیبت میں صبر کرتے ہیں، اور راحت اور آرام اور سکون کی حالت میں اللہ کے اطاعت گزار بندے ہوتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی انسان کو صبر کرنے پہ آمادہ کرتی کہ ہر چیز تقدیر سے ہے، مکتوب۔ جب مکتوب کا لفظ یاد رہے گا نا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ صبر کر جائیں گے، اور صبر کی جزا یاد رہے نا تو پھر بھی انسان صبر کر لیتا ہے۔ اور صبر کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ کوئی دعا یاد ہے آپ کو صبر کے لیے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ دو دعائیں ہیں، دونوں میں یہی آتا ہے، ربنا افرغ۔ افرغ پتہ کیا ہوتا ہے؟ انڈیل دینا، یعنی ڈھیروں ڈھیر ہم پہ ڈال دے۔ اچھا، کبھی آپ نے زندگی میں یہ بات سنی کسی سے کہ اللہ سے صبر نہیں مانگنا چاہیے؟ سنی نا؟ ہاں، لوگ پتہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ پھر مشکلات آئیں گی۔ اگر آپ صبر مانگیں گے اس کا مطلب آپ مشکلات مانگ رہے ہیں، تو یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ ہمیں قرآن میں سکھایا گیا کہ صبر مانگو اور صبر کرو، ٹھیک ہے؟ اصبروا وصابروا ورابطوا، حکم دیا گیا صبر کرنے کا۔ اور ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ تو ایک تو ہو گیا صبر، اور دوسری کیا چیز؟ والصلاۃ، نماز، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین۔ یہاں یہ نہیں کہا ان اللہ مع المصلین، بلکہ کیا کہا؟ مع الصابرین۔ اور نماز جو ہے یہ مددگار ہے۔ مثلا آپ کو شدید غصہ آ رہا ہے اور آپ سے صبر نہیں ہو رہا، آپ تل ملا رہے ہیں، آپ سب کچھ جو کر رہے ہیں نا وہیں چھوڑ دیں، جائیں وضو کریں اور نماز شروع کر دیں، پھر دیکھیں کہ نماز کے بعد کیفیت کیا ہے۔
اور جو نماز میں اللہ آپ کے دل میں ڈال دے نا اس کے مطابق پھر عمل کر لیں. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بے چینی کے عالم میں نماز شروع کر دے، ذکر شروع کر دے اور اس کی بے چینی ختم نہ ہو؟ پھر یہ نہیں ہو سکتا. آدھی مشکل وضو سے حل ہو جاتی ہے اور پھر باقی نماز سے. اور انبیاء بھی نماز سے ہی مدد لیتے رہے اپنے مشکل وقت میں. اب مریض کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ نماز پڑھے تو وہ کیا کرے؟ اشاروں سے پڑھے، تیمم کر لے. تو آج کا چیپٹر کیا ہے؟ صبر کا عظیم اجر یاد رکھیں. صبر کا عظیم اجر یاد رکھیں کہ صبر کرنے پر اجر بہت ہے، فائدہ بہت ہے اس کا. تو جو چیز فائدے کی ہو وہ انسان آسانی سے کر لیتا ہے. چلیے پڑھیے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور صبر کیجئے کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کرنا کہ ہم مسلمان ہوں. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر قوم کے مقابلے پر ہماری مدد فرما. جو بھی کوئی بیماری آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا شفا بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے. اب بیماری کے آنے اور جانے کے درمیان کچھ وقت انتظار کا ہوتا ہے. علاج بھی ہو رہا ہے، دعائیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، دم درود بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ابھی کچھ وقت صبر کرنا ہوگا. اور جو لوگ بیماری کا وقت صبر سے گزار لیتے ہیں ان کے لیے اجر ہی اجر ہے. تو بیماری پر صبر کس لیے بیماری پر صبر کیسے آئے گا؟ جب ہم کیا یاد رکھیں گے کہ ہمیں اس پر اجر ملنے والا ہے، اس پر اجر ہے. انسان کو کوئی بھی چیز لینے میں خوشی محسوس ہوتی ہے نا، کیا خیال ہے؟ جب آپ کو کوئی کچھ دیتا ہے، چھوٹی سی بھی کوئی چیز دے آپ کو، تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، مزہ آتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ جب آپ صبر کریں گے اور اس پر آپ کو اجر یاد ہوگا، لفظ اجر، اور اجر بھی نہیں، اجر عظیم ہے اس پر. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اتنا کچھ، اتنا بڑا اجر ملے گا تو لینے کا جو احساس ہے نا وہی انسان کو صبر سکھا دے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں تک، اس سے پہلے کہ میں آیت کا آگے مزید وضاحت کروں، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو جی حضرت. استاذہ ایک پنجابی کا شعر ہے، صبر دا پھل مٹھا ہوندا تے بے صبرا پھل کوڑا، منزل نو او پا نہیں سکدا جڑا پہ جاندا ہے سوڑا. سوڑا کا مطلب جانتے ہیں؟ تنگ. ہاں. تو اتنے واقعات، جیسے نماز کے ساتھ آپ نے مدد لینی ہے نا، ہماری اسٹوڈنٹ تھی، یہ بہت سال پہلے کا واقعہ، لیکن مجھے اس کے وہ یاد رہ گیا ایسی نماز کے ساتھ مدد لینے میں. تو وہ
اس نے شارٹ لیو پہ جانا تھا ایگزام دینے کے لیے، اور ٹائم ہو رہا تھا، اس کے بھائی نے اسے لینے آنا تھا، اور وہ بڑی اپسیٹ ہو رہی تھی کہ بھائی آ نہیں رہا، اور آپ دیکھیں آپ فون کریں، فون نمبر اس نے ہاتھ پہ پکڑا ہوا، موبائل میرے پاس تھا، آپ چیک کریں وہ کہاں پہنچا ہے. تو میں نے کہا آپ ایسا کرو کہ 2 نفل نماز پڑھو، اس کے بعد میرے پاس آنا، میں کال کروں گی. اس نے جا کے میری بات مان لی، جا کے نماز پڑھی، اور اس نے سلام پھیرا ہی تھا تو گارڈ کی کال آ گئی کہ اس کا بھائی لینے آ گیا. اور وہ بھائی موٹر سائیکل پہ تھا، اور میں نے ڈیلیبریٹلی نہیں کال کی کہ موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے لڑکا اور اس کو آپ کال پہ کال جا رہی ہے. تو یہ یعنی ہے کہ ہم اپنی بے صبری کی وجہ سے دوسروں کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں. اب اگر کوئی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے موبائل استعمال کر رہا ہے تو آپ دیکھیے کتنا رسکی ہے یہ کام. جی ماری. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، ایک تو صبر بھی ہے اور صبر پہ خوشخبریاں بھی ہیں. سبحان اللہ. ابھی جو ریسنٹلی پلین کریش ہوا، میں سوچ رہی تھی ان کے پاس تو مطلب نہ بندہ کہہ سکتا صبر، نہ سبحان اللہ آگے کوئی ان کی کوئی امید، نہ کوئی اجر، اور بس مجھے تو بہت دنیا زیادہ گئی، رشک سب آ رہا کچھ تھا. گیا. سبحان اللہ. ساتھ ہی سفر کا ایک یہ کہ جو آتا ہے نا قرآن میں اللہ علی الخاشعین، اس کے لیے خشوع بہت ضروری ہے صبر کے لیے، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں. عاجزی ضروری. بالکل. استاذہ جی قرآن کے اندر جو ایک ایکسپریشن ہے نا ولی ربی کا فصبر، تو یہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. اس کے اندر ایسے مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فار مائی سیک تم صبر کرو. تو اس سے میں نے یہ سیکھا کہ بچوں کو نا اکثر 2 بچے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں تو ماں بچے کو کہتی ہے نا فار مائی سیک تم اس کو برداشت کرو، آئی ول کمپنسیٹ یو، یہ اس کو دے دو پینسل ربڑ، میں تمہیں نیا لا دوں گی. تو اس ایکسپریشن کو میں نے نا اچھا سا لکھ کے اپنے نا بیڈ روم میں لگایا ہے. اور جب بھی مجھے لگتا ہے نا کہ اب مجھے کوئی چیز مسئلہ کری ہے تو میں 10 بار بھی کہتی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کہیے کہ فرمائے سیک تم صبر کرو. اور پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساس اور بہو میں اکثر جھگڑے رہتے ہیں اور پھر بیچارہ میاں بیچ میں پستا ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ لڑکا جو ہے وہ یہ ایکسپریشن سیکھ لے نا کہ بیوی کو بھی کہہ دے فرمائے سیک آئی ول کمپنسیٹ یو، تم یہ کر لو، تو وہ بھی تو دیکھیں وہ کتنا اچھا بن جاتا ہے. اس چیز سے ہم اگر سیکھیں والی ربی کا فصبر، تو یہ میں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے اور بہت فائدہ دیتا ہے اس سے مجھے. استاذہ جو یہ آیا ہے یہ کانسیپٹ آف کتھارسس جو ہوتا ہے جس میں آپ اپنا جو بھی ایموشن ہے اس کو لکھ دیتے ہیں، اس کے ساتھ بھی الائنڈ ہے، کیونکہ جب بھی ہمیں کوئی نیگیٹو جیسے فیلنگ آئے تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو اپنے اندر نہ رکھیں کہ یو ہیو ٹو ڈیل ود یور ایموشن ایز ویل. آپ نے چینل آؤٹ کرنا ہوتا ہے. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو کوئی کچھ کہے تو آپ برا نہ منائیں، کیونکہ اٹ از اے نیگیٹو فیلنگ ان سائڈ یو. تو اسی لیے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں آپ اس کو لکھ دیں یا کسی سے کہہ دیں. تو ہم کہہ تو نہیں سکتے ہیں لاٹ آف ٹائمس، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یوزلی ہم رو پڑھتے ہیں، کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو وہ چینل باہر نکل جاتا ہے ہمارے ساتھ. آپ سب کچھ اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جی آمین. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے سے ہوتا نہیں ہے صبر، میں کیسے کروں؟ تو میں پڑھ رہی تھی کہ اینی ہاؤ بیکمز پاسبل اف یو نو دا وائی، کہ آپ کے لیے کیسے کوئی بھی پاسبل ہو جائے گا اگر آپ کو کیوں پتا ہو کہ میں نے کیوں یہ کرنا ہے. اور تو یہ جو ساری ابھی بات ہو رہی تھی یہ اسی کیوں پہ جاتی ہے کہ اگر یہ پتا ہو کہ میں نے کیوں کرنا ہے، رب کی خاطر کرنا ہے اور ایک اجر ہے، یعنی پین ان وین کوئی بھی نہیں جائے گی. بالکل آپ کا صبر ضائع نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ میں 4 P's کے بارے میں سوچتی ہوتی ہوں کہ پیشنس پرسسٹنس کے ساتھ ہو سکتی ہے، کہ آپ کو پرسسٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس کے لیے ایک تو وہی آپ کا وائی کلیئر ہو، آپ کا پرسپیکٹیو، جیسے آپ تنازع کی بات کر رہی تھیں، اور دوسرا پھر پازیٹیوٹی. تو پیشنس ود پرسسٹنس ود پازیٹیوٹی ود رائٹ پرسپیکٹیو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آ جائے. بالکل. استاذہ الصبر عند الصدمة الأولى، یعنی جب آپ شروع میں صبر کرتے ہیں اور فوراً ریئیکشن نہیں دیتے تو صبر کرنا آ جاتا ہے. اصل میں جب ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم فوری ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر بعد میں صبر کرنا، بعد میں ہمیں ندامت ہوتی ہے اکثر ریئیکٹ کرنے کے بعد، پھر اس کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں. آپ بات کریں گے؟ چلیے آپ بھی بات کریں یا سیکنڈ اس پہ کریں. جی یہ جو صبر ہے یہ تقدیر پر رضا کے ساتھ آتا ہے اصل میں.
جو ہے نا اللہم انی اسألک رضا بالقدر، اس کو میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا اس پہ کہ بعض ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے لائف میں جو تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن آپ کو وہ ایسا لگتا ہے، بعض دفعہ ایک خوف ہوتا ہے نا آگے جائیں گے تو شاید یہ ہو جائے گا، تو اس وقت میں یہ دعا پہلے بھی پڑھتی تھی کہ رضا بالقدر والی، لیکن صرف دعا پڑھتے تھے۔ ایک وہ لمحہ آیا جب مجھے یہ ایسا فیل ہوا کہ یہ فیوچر میں جو ڈیسیجن ہوگا اس میں کہیں کوئی ایرر ہوگا، یعنی ایسے جیسے نا دعا استخارہ سے آپ کو فیلنگ آ رہی ہوتی ہے یا کچھ بھی، اس وقت میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، جیسے آپ باقاعدہ اردو میں بات کرتے ہیں نا، کہ یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو میرا تو دل نہیں مان رہا، لیکن اگر پھر بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ درست ہے تو پھر زندگی مجھے تقدیر پر راضی کر دیجیے گا کہ میرے اندر پھر کبھی ایسی چیز کا تنگی نہ آئے، اور اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی اتنی خوبصورت میں نے اس کی وہ تکمیل ہوتے دیکھی کہ جب آپ شعور سے اسے مانگ لیں۔ کیونکہ صبر کا جو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے نا، وہ آپ کی ذات کو جو فائدہ ہوتا ہے، کرنا تو مشکل ہے لیکن جو فائدہ ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کو ڈسٹرب ہونے سے بچا لیتا ہے، آپ ڈسٹرب نہیں ہوتے، اور پھر جب آپ ڈسٹرب نہیں ہوتے تو آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ بہتر فیصلے کر سکیں، جو پھر سچویشن آ گئی ہے اس سے نبٹ سکیں۔ جی آپ کچھ مائک کھولیے۔ جب ہم اکثر غصے میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں اینگر مینجمنٹ کے سنت کے طریقے نہیں پتہ ہوتے، اور پتہ ہوتے بھی تو ہم انسٹنٹلی ان کو اپلائی نہیں کرتے۔ تو آئی گیس اگر ہم فوری خود کو سگنل دینا کہ سنت میں یہ طریقہ ہمیں یہ اڈاپٹ کرنا ہے، اور پریکٹس کرنے سے پھر ہم صبر ایزیلی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی آپ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ سارا جی میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم نماز اور صبر کو ریلیٹ کریں تو جو ایک چیز مجھے سمجھ آئی تھی وہ ہے نفس پہ کنٹرول۔ اگر نفس پہ کنٹرول ہوگا تو ہم صبر کر سکیں گے، اور نماز بھی ہمیں نفس پہ کنٹرول سکھاتی ہے۔ اور جو نفس پہ کنٹرول ہے وہ ہم کیونکہ نماز میں نہ بولنا ہوتا ہے نہ کسی کو دیکھنا ہوتا ہے، تو کنٹرول ہی کنٹرول ہے، اور یہ ہمیں تب بھی آ سکتا ہے اگر ہمیں اس کا اجر پتہ ہو۔ اجر پتہ ہو، یہ بڑی کام کی بات آپ نے کی۔ جب اجر پتہ ہوگا نا، صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ اب اگر کوئی شخص آپ کو آ کے بہت سے مسائل سناتا ہے، میرے گھر میں بڑے پرابلمس ہیں، میری ساس مجھے تنگ کرتی ہے، میں کیا کروں؟ آپ اسے کیا کہیں گے؟ صبر کرو۔ وہ کہے گی صبر؟ صبر سے کیا ہوتا ہے؟ صبر کا کیا فائدہ؟ صبر کا زمانہ نہیں۔ صبر سے کیا ملے گا؟ آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ جنت ملے گی۔ یس۔ اور جس کام سے جنت ملتی ہو وہ کام تو بھاگ کے کرنا چاہیے، کانشیسلی کرنا چاہیے کہ اس چیز سے جنت ملنے والی ہے، یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اپنے پلے باندھ لیں کہ جب بھی صبر کرنا مشکل ہو رہا ہو تو کیا سوچیں؟ اس کے بدلے مجھے جنت ملنے والی ہے، لہٰذا مجھے صبر کرنا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، پڑھیے آیت۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ساتھ ہے، یعنی جو صبر کرے گا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے گی، سکینت نصیب ہوگی، جنت ملے گی۔ قرآن مجید میں سورۃ النحل میں آتا ہے، آیت نمبر 128 ہے، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکی کرنے والے ہیں، محسن ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، گویا اللہ ایک تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے نا، اپنے علم کے ساتھ اور اپنی قدرت کے ساتھ، دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے،
لیکن ساتھ معیت خاص جس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کی مدد کس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس کو تائید حاصل ہوتی ہے، وہ اس شخص کو ملتی ہے جس کے اندر کوئی خاص صفت ہوتی. ان صفات میں سے ایک صبر ہے، ان میں سے ایک احسان ہے. اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ ناراض نہیں ہوتے بلکہ صبر سے کام لیتے ہیں، جیسے لا تحزن ان اللہ معنا. تو یاد رکھیے صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ اللہ کا ساتھ ہے. اللہ اس کو خاص مدد عطا کرتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے پھر اس کو سبھی کچھ مل گیا. آپ جب تکلیف ہو رہی ہو نا اور صبر کرنا مشکل ہو رہا ہو تو اپنے آپ کو کہیں صبر کرو، اللہ کا ساتھ ملے گا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی. صبر کرو، دیکھو تو صحیح، صبر تو کرو. اپنے آپ سے خود باتیں کیا کریں، ابھی صبر کر لو پھر دیکھو ہوتا ہے کیا. اپنے آپ سے کہا کریں یہاں صبر کی ضرورت ہے، بس اس جگہ مجھے صبر کر لینا چاہیے، مجھے بولنا نہیں چاہیے، یہاں مجھے صبر کر لینا چاہیے، انتقام نہیں لینا چاہیے، مشتعل نہیں ہونا چاہیے، گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شکایتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، صبر کے منافی ہیں. نیکسٹ آیا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. کس کس کو اللہ کی محبت چاہیے؟ ہم سب کو چاہیے، کیونکہ جس کو اللہ کی محبت مل گئی اس کو سبھی کچھ مل گیا. لیکن اس کے لیے آپ کے اندر ایک خاص صفت ہونی چاہیے، اور وہ صفت ہے صبر کی. اصل میں یہ آیت میدان جنگ احد کے کانٹیکس میں نازل ہوئی تھی کہ مسلمانوں سے جو غلطی ہو گئی تھی تو اس پر انہیں بتایا گیا کہ تاریخ میں پہلے بھی ایسی مثالیں گزری ہیں کہ جس میں اللہ کے نبیوں نے جہاد کیا اور ان میں اللہ کے نیک بندوں نے ان کا ساتھ دیا. انہیں مصیبتیں بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارے. وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، نہ تھوڑا دلا پن دکھایا، نہ دشمن کے آگے گھٹنے ٹیکے. انہوں نے اللہ کے راستے میں استقامت دکھائی، اور اللہ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے. نیکی پر استقامت اختیار کرنا بھی دراصل کب ممکن ہے؟ جب انسان کے اندر صبر ہو. خیر اور بھلائی کے کام کرتے جانا، تسلسل سے کرتے جانا، مشکلات آنے پر بھی نہ چھوڑنا، یہ دراصل کیا ہے؟ صبر ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیا واصبر فإن اللہ لا يضيع أجر المحسنین، اور صبر کیجئے کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. سبحان اللہ. یعنی صبر ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے اعمال کو بھی محفوظ رکھتا ہے، یعنی ان کا پھر بدلہ مل کر رہے گا، آپ کی نیکی ضائع نہیں ہوگی. بے صبر پن سے ہم نیکی ضائع کر بیٹھتے ہیں. ہم مثلا کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، وہ ہمیں بدلے میں کوئی دکھ دیتا ہے تو ہم احسان جتانے لگتے ہیں، کیا ہوا؟ نیکی ضائع ہو گئی. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اس وقت اگر ہم اپنے آپ کو روک لیں، اپنی زبان کو روک لیں، اپنے غصے کو روک لیں، اپنے برے رویے کو روک لیں، اپنے انتقام کو روک لیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سارے اجر کو محفوظ کر دے گا ہمارے لیے، جس کا بدلہ بے حساب ہے. تو اس آیت میں دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ہر طرح کی مشقتوں، مصیبتوں پر صبر کریں جو آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے پیش آ رہی ہیں. کیا نبوت سے پہلے مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے؟ ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے؟
ان کو اپنے درمیان ایک اچھا انسان سمجھتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے جس نے 40 سال کی عمر تک اپنی ایک گڈ ول بنائی ہے, سب اس سے محبت کرتے ہیں, اس کو صادق اور امین کہتے ہیں, اس کے بارے میں اپنے دلوں میں احترام رکھتے ہیں, لیکن جو ہی آپ ان کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں, شرک سے بچنے کے لیے کہتے ہیں, تو وہی لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں, مخالف بن جاتے ہیں. کیا یہ آپ کے لیے ایموشنلی تکلیف دہ نہیں ہوگا؟ تکلیف دہ ہوگا یا نہیں؟ آپ سوچئے کہ جب مثلا والدین بچوں سے محبت کرتے ہیں, لیکن اگر کبھی والدین ہی بچوں کو چھوڑ جائیں تو پھر بچوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں. ہوتا نا ایسے, ماں باپ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے نا. اگر باہر کے لوگ کچھ بھی کہہ دیں, دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, مگر وہ گئے, تکلیف بھی گئی, اتنا بڑی بات نہیں. لیکن جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں, جن سے آپ کی توقعات ہوتی ہے, جو آپ سے محبت کرتے ہیں, اگر وہ ڈانٹ دیں, امی سے ڈانٹ پڑ جائے اور 2 چپیڑے بھی پڑ جائیں تو دل ٹوٹتا کہ نہیں؟ کس کس کو بچپن میں مار پڑی ہوئی ہے؟ اللہ غلط سوال کرتی, کوئی ہاتھ نیچے نہیں, کیونکہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے. اگر آپ کینیڈا میں پیدا ہوتے تو یہ نہ ہوتا آپ کے ساتھ. کوئی واقعہ یاد کیجئے جب آپ کو مار پڑی اور آپ کا دل سخت تکلیف میں آیا ہو اپنے امی یا ابا جس نے بھی مارا اس کی طرف سے, یا یعنی وہ دل ٹوٹنے والے وقت یاد کریں نا جب آپ کو دل ٹوٹا. کیونکہ میں نے دیکھا بعض بچوں کو مائیں مارے تھے اور انہی کے ساتھ چمٹ رہے ہوتے ہیں. تو کتنا وہ تکلیف دہ ہوتا ہے نا وہ وقت. تو ایسے میں آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سب محبت کرتے تھے, اب وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں اور آپ کے اوپر اوجری رکھ رہے ہیں اور آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے اور آپ کی بات نہیں سن رہے اور آپ کے اوپر طرح طرح کے الزام لگا رہے ہیں, آپ کے طرح طرح کے نام رکھ رہے ہیں. کتنا تکلیف دہ ہوگا, تھا یا نہیں؟ اور یہ سب کس لیے ہوا؟ دین کی دعوت اور تبلیغ کی وجہ سے ہوا. اب مثلا آپ لوگ دین پر چلنا چاہتے ہیں, حجاب کرنا چاہتے ہیں, یا دین کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں, تو آپ کی اپنی ہی بیسٹ فرینڈز کیا ہو جاتی ہیں؟ آپ سے دور ہونے لگتی ہیں. پھر آپ کا دل دکھتا ہے کہ نہیں؟ دکھتا ہے نا, کہ یہ میری اتنی اچھی فرینڈ تھی اور اب مجھے پوچھتی بھی نہیں. تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ دین چھوڑ دینا چاہیے یا صبر اختیار کر لینا چاہیے؟ جب لوگ چھوڑ جائیں تو ان کی خاطر دین نہیں چھوڑتے, دین کو تھام کے رکھتے ہیں, اور دین کو تھام کر رکھنے کے لیے پھر صبر چاہیے ہوتا ہے, اور صبر کریں گے تو آپ کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی. تو یہاں جو آیت میں محسنین کا لفظ ہے نا, اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اس پر استقامت اختیار کرنے والے ہیں, اور اس کے دین کی آگے پھر تبلیغ بھی کرنے والے ہیں. کیونکہ محسن دوسروں پر بھی احسان کرتا ہے نا. اور کسی انسان کے ساتھ سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ کہ آپ اس کو اللہ کی طرف بلائیں, اللہ سے اس کا تعلق بنا دیں, اللہ سے جوڑ دیں, اس کی آخرت کی فکر کریں. نیکسٹ آیا, انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا, بے حساب. حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہر اطاعت کرنے والے کو اجر ناپ کے دیا جائے گا, ناپ کے, یعنی میجرمنٹ کے ساتھ, اتنا کیا اس کو اتنا ملنا چاہیے اس کے بدلے میں, اور اس کے اجر کا وزن کیا جائے گا. اس نے اتنی نیکی کمائی, اس کے بدلے میں اس کو یہ اجر ملے گا, سوائے صبر کرنے والوں کے کہ ان کا اجر چلو بھر بھر کے دیا جائے گا, ان کو بھر بھر کے دیا جائے گا. یعنی
ان کے لیے کوئی مقدار مقرر نہیں کی جائے گی، کوئی پیمانہ نہیں ہوگا، نہ ناپ ہوگا نہ تول ہوگا، بس دیا ہی جاتا رہے گا، دیا ہی جاتا رہے گا، دیا ہی جاتا رہے گا، جس کا وہ حساب بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا مل گیا۔ کیا آپ کو دنیا میں کوئی چیز بے حساب ملی ہے؟ نہیں ملی نا، ہر چیز نپی تلی۔ خاص طور پر اگر آپ کام کرتے ہو، سیلری ملتی ہے، وہ بھی نپی تلی، شادی پہ زیور ملا نپا تلا، کپڑے ملے گن گن کے، اور اسی طرح باقی چیزیں بھی حساب کتاب کے ساتھ۔ دنیا میں بہت حساب کتاب چلتا ہے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی بچوں کے ساتھ حساب کرتے ہیں، تمہیں اتنا دیا، اس کو اتنا دیا، اس کو اتنا دیا۔ لیکن اللہ کے ہاں صبر کرنے والوں کا اجر حساب کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ جتنا اللہ چاہے گا دے گا، اور وہ کتنا دے گا اور اس کے خزانے کتنے ہیں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، زمین کے خزانے بھی اللہ کے پاس، اور جنت میں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے بہت کچھ دے گا۔ جس کو یہ ساری باتیں یاد رہیں گی نا، اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ نیکسٹ آیا، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کرنا کہ ہم مسلمان ہوں۔ یعنی تھوڑا سا صبر نہیں، زیادہ سا صبر چاہیے۔ ایک ہوتا ہے نا کسی چیز کو چمچ سے دینا اور یا پھر کسی پیمانے سے دینا، اور انڈیلنا کیا ہوتا ہے؟ پوری بالٹی انڈیل دینا، جیسے ڈھیر سا، بہت سارا۔ اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، دیتا جا دیتا جا، تاکہ ہم کہیں بھی پھسلے نہیں، بھٹکے نہیں، تیری رضا کے خلاف کوئی کام نہ کریں، ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ جو تجھے ناراض کرے۔ تو اگر ہمیں صبر نہیں آتا یا صبر کرنا نہیں آتا تو پھر ہمیں صبر مانگ لینا چاہیے۔ اور پھر کب تک صبر کرنا چاہیے؟ جی فرمائیے، کب تک صبر کرنا چاہیے؟ موت تک، موت تک صبر کرنا چاہیے۔ اچھا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ موت تک صبر؟ یعنی ساری زندگی استقامت، ساری زندگی صبر۔ جی شابش، صبر کی کوئی حد نہیں کہ میں 70 سال کی عمر تک صبر کروں گی، اس کے بعد نہیں کروں گی، یا میں اتنے دن اور اتنے گھنٹے صبر کروں گی، اس کے بعد میں صبر نہیں کروں گی، بلکہ کب تک صبر کروں گی؟ موت تک۔ اسی لیے کہا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور تو ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرنا۔ یعنی صبر کا تعلق ہمارے دین سے ہے، اسلام سے ہے، اور اس میں ہمارے لیے، یعنی ہمارے دین کا ایک شعار ہے، ہمارا دین ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے، تلقین کرتا ہے۔ اور کچھ یاد ہے کہ یہ دعا کس نے مانگی تھی؟ جی یہ دعا کس کی دعا ہے؟ فرعون کے دربار۔ یہ جو جادوگر تھے نا، وہ ایمان لے آئے، تو فرعون نے کیا کیا؟ ان کو دھمکیاں دی اور ان پر الزام لگائے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینہ، یہ تو تمہاری چال تھی جو تم نے اس شہر میں چلی ہے، اور تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تو کیا دھمکیاں دی تھی اس نے؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے سب کو سولی چڑھا دوں گا، ضرور چڑھاؤں گا، اور اس سے پہلے کیا کروں گا؟
ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دوں گا. کتنی اذیت والی موت. تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انا الی ربنا منقلبون. اور پھر کہنے لگے وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. کہ تمہیں یہی بات ہماری طرف سے بری لگی کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پہ ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آ چکی. تو اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں حالت اسلام میں موت دے. وتوفنا مسلمین. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ لوگ دن کے اول حصے میں جادوگر تھے اور دن کے آخری حصے میں شہید تھے. شہید ہو گئے. اور شہید کو کتنا اجر ملتا ہے؟ بے حساب. یعنی صبح سے شام تک جتنی بھی اب زندگی تھی نا ان کی، توفنا مسلمین، وہ اسلام ہی کی حالت میں گزری. ورنہ بے صبری کرتے اور کہتے اچھا اچھا فرعون ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ہمیں آزاد کر دو. تو انہوں نے اپنی زندگی تک قربان کر دی. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل میں اگر جذبہ ایمانی ہو نا تو پھر انسان کسی سے ڈرتا نہیں اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی اپنے ایمان کو بچا کے رکھتا ہے. اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا بھی دراصل کیا ہے؟ صبر ہے. ٹھیک ہے. چلیے نیکسٹ آیت پڑھیے. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر قوم کے مقابلے پر ہماری مدد فرما. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی دعا ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا. یہاں تک دعا اسی کی طرح ہے اور پھر اس کے بعد وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دشمن کے مقابلے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتی ہے. صبر چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دشمن کے مقابلے میں بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. دشمن کے مقابلے میں صبر کا کیا مطلب ہے جی؟ ثابت قدمی. یس ثابت قدمی. یعنی جب ہم یعنی دشمن کا مقابلہ ہو، ہم دشمن کے سامنے ہوں. اچھا صحت کے کانٹیکس میں آپ کس طرح لیں گے اس کو؟ گیو اپ نہ کریں، علاج کرتے رہیں، صبر کرتے رہیں. اور یہ آیات کب نازل ہوئی تھی؟ جب طالوت اور جالوت کا مقابلہ ہوا تھا. یس. اور میدان جنگ میں جب وہ اترے تھے لوگ تھوڑے رہ گئے تھے کیونکہ باقیوں نے تو پانی پی لیا تھا، تو اس پر انہوں نے ثابت قدمی بھی مانگی اور کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حمایت اور نصرت عطا فرمائے. اور اللہ نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا. اچھا بیمار ہو انسان تو اس کے لیے وانصرنا علی القوم الکافرین میں کون شامل ہوگا؟ شیطان. وہ وسوسے دے گا، ڈالے گا دل میں اور بے چین کرے گا، پریشان کرے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے صبر مانگنا ہے اور صبر کے ساتھ اجر کی امید، جنت کی امید رکھتے ہوئے اپنا یعنی رب کو پکارتے رہنا ہے. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ جی آپ کہیے. استاذہ آپ نے کل بھی ایک ٹرم یوز کی تھی بکھرنا، تو مجھے یاد ہے تعلیم القرآن کورس میں نا آپ نے ایک سینٹینس یوز کیا تھا تفسیر میں کہ آزمائشیں چاہے وہ بیمار ہو یا کچھ اور ہو، یا تو انسان اس سے بکھر جاتا ہے یا پھر نکھر جاتا ہے. تو مجھے آج یہ چیز سمجھ آئی ہے کہ جو نکھرنا ہے نا اٹس بیسکلی بیکاز آف صبر اینڈ توکل. اور جب صبر اور توکل ہوتا ہے تو انسان پھر تبھی اس کے اندر وہ ایک اسٹیچ فاسٹنس اور ثابت قدمی آتی ہے کہ نو میٹر واٹ جو بھی ہو رہا ہے
تو دس از دا رائٹ وے. بالکل. ہم نے فقہ القلوب میں پڑھا تھا نا کہ جو نماز کے اندر اپنا نفس اللہ کے حوالے نہیں کر سکتا وہ نماز کے باہر بھی اپنا نفس اللہ کے حوالے نہیں کر سکتا. بالکل بالکل. پیچھے وہ بچی چاہ رہی, چل ادھر سے. استاذہ جی آج کل کا سینیریو بالکل ڈفرینٹ ہے. آج کل جو ہمیں جملے سننے کو ملتے ہیں وہ کیا جملے ہوتے ہیں؟ میری تو بس ہو گئی. صبر کرنے کا فائدہ کیا؟ کس حد تک میں کیوں صبر کروں؟ مجھے کیا ملا ساری زندگی صبر کر کے؟ اور اب تو مجھے ساری زندگی میں نے ایسے گزاری, اب تو دیکھنا میں بالکل اس کے اپوزٹ کروں گی. پہلے استاذہ جی لوگ جو تھے نا صبر کرنے والے زیادہ ہوتے تھے اور ریاکشن شو کرنے والے کم ہوتے تھے. اب ہر چیز پہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ریاکشن تو ہم نے شو کرنا ہی کرنا ہے, لوگوں کو ہم بتائیں تو صحیح کہ ہم کیا چیز ہیں. تو یہ استاذہ بڑی ایک طرح سے چیلنجنگ بات بھی ہے, بہت اپنا ہی نقصان اپنا نقصان ہم کر رہے کیونکہ وہ مصیبت تو نہیں ٹلتی. یعنی بیماری آپ بے صبرے ہوں, چیخیں چلائیں, جو مرضی کریں, بیماری نے اپنے وقت پہ ہی جانا ہے. تو پھر صبر سے تو اجر کما لیں گے, لیکن بے صبری سے آپ اپنا اجر کھو دیں گے. بالکل. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ یہ کہنا تھا کہ جب ہمیں کوئی بہت تکلیف پہنچتی ہے اور ہم اس تکلیف میں روئیں تو نہیں لیکن اونچا اونچا ذکر کریں تو کوئی حرج نہیں, کر سکتے ہیں. مطلب رونے کی پوزیشن ہوتی ہے لیکن ہم اس وقت چلا نہیں ہو رہے, کیونکہ بعض اوقات دل اتنا بھرا ہوتا ہے کہ انسان رونا کنٹرول نہیں کر سکتا اور پھر ساتھ ساتھ ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اگر تھوڑی آواز اونچی ہو بھی گئی تو کوئی حرج نہیں. جزاک. السلام علیکم استاذ. وعلیکم السلام. میرا نام شازیہ ہے اور میں ایبٹ آباد سے آئی ہوں. استاذ میرا ایک کوشچن تھا آپ کے انالیسس کے بارے میں, تھوڑے سے ٹاپک سے ارریلیونٹ ہے نا. انالیسس آپ کے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, تو میں نے تعلیم القرآن کورس کیا ہے, تو میں چاہ رہی ہوں وہ جو آپ کا ایک انالیسس میں نا آپ ہر ورڈ پہ بندی کی کمانڈ آ جاتی ہے, تو میں کہتی ہوں کہ ایسا کورس ہے جس میں صرف انالیسس کیا ہمارا ہے وہ پیپرز ہوں, پورے الفاظ پہ ہماری گرپ آ جائے. جیسے آپ کو وہ صلاۃ آپ نے بتایا تھا کہ سلو کہتے ہیں, سلو بیسکلی جلانے کو کہتے ہیں, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو جلا دیتی ہے. تو ایسے میں نے ایک دو وہاں پہ کباد میں مطلب سیشن کیے ہیں, ہمیں کسی نے انوائٹ کیا تھا, تو عورتوں کو بڑی وہ چیز اچھی لگی. تو وہ کہتی ہیں یہ کون سا انداز ہے قرآن پاک پڑھنے کا نا انالیسس کا, کسی کو بھی نہیں پتا. بلکہ میں یوسٹن کی ہوئی تھی وہاں مریم مسجد میں, میں نے کافی عورتوں کو بتایا, تو وہ بھی بڑی امپریس ہوئی اس سے کہ مطلب یہ جیسے الخمرہ والمیسرہ, جیسے خمرہ دیکھیں اونی کو کہتے ہیں, ویسے خمرہ شراب کو کہتے ہیں. تو جب آپ شراب پیتے ہو تو ظاہر آپ کی عقل ڈاب جاتی ہے, جیسے ہم اوڑھنی اوڑھتے ہیں تو ہم چھپ جاتے ہیں نا. تو ایسا کوئی کورس ہو آپ کا جس میں صرف ہم انالیسس کا پیپر. ہاں, چونکہ یہ لینگویج سے متعلق ہے تو خالی لینگویج کا کورس تو نہیں ہے, لیکن آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں, جیسے لغات القرآن ہے اور مترادفات القرآن. میں کہہ رہی ہوں جیسے آپ نے ایک تعلیم بڑا اچھا دیکھی, وہ اتنا مطلب لوگوں کو اچھا لگا ہے نا. لوگ چلے آپ نے آئیڈیا دے دیا نا. اچھا استغفر اللہ, میں نے ان کو کہا, میں کہ دیکھیں آپ کتنا استغفر اللہ پڑھتے ہو, استغفر اللہ ہمیں نہیں پتا تھا اس کا کیا مطلب ہے. پھر میں نے ان کو بتایا دیکھیں ہم آپ کو سازہ نے ہمیں روٹ ورڈز کے ساتھ تھوڑا سا گرامر سمجھاتی ہیں. الف سین ہم نکال دیا, غافرہ بچتا ہے, غافرہ بیسکلی کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینا, ڈانپ دینا. تو جب آپ استغفر اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے گناہ اس دنیا میں بھی آخر میں چھپا دینا, ہمیں کسی نے داموں کا اظہار نہ ہونے دینا. میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایسا کورس ہو جیسے مطلب قرآن پاک, بے شک دو پیپرز آپ لیں. مطلب میں اصل ایبٹ آباد سے میں آئی ہوں, بڑی مشکل سے آج میری ادھر تھی. چلیے دیکھیں آپ نے آئیڈیا دے دیا نا, آپ نے آئیڈیا دے دیا, اللہ تعالیٰ کروا لے گا. اور میں کافی عرصے سے کہہ رہی تھی میری آپ سے بات ہو تو میرا ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ کوشش کریں ایسا ایک ضرور آپ کورس مطلب کریں کہ چلیے کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اوکے, اب صبر کا وقت ہے اور کہیں بے صبرے نہ ہو جائیں بچے, کیونکہ 1 منٹ رہ گیا باقی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.